الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری قبول ہو. اللہ کرے یہ محبت بری محفل ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو. عزیز بیٹوں نے میرے بارے میں ذکر کیا تکلیف کا، بڑھاپے کا. کوئی شک نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے تکلیف کے ساتھ ہی حاضر ہوں، مگر اس مقدس سٹیج پر عرض کرتا ہوں آیا تکلیف سے ہوں، آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں، آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں. میں جلسہ کی نوعیت تو اسے کم سمجھ رہا ہوں، جلسے کی حیثیت تو کم سمجھ رہا ہوں. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لاہور کے منگتے گداگر بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہیں. لاہور کے منگتے، لاہور کے گداگر، لاہور کے پکاری کسی شہنشاہ سے بھیک مانگنے آئے ہیں. اور دیر ہوگی بیٹھے ہیں پیر جی، محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. وہ کب آتے ہیں، کب جھولیاں بھرتے ہیں، یہ انتظار ہے. اور میں اپنی تکلیف کو، گردے کی تکلیف ہے، سفر کی تکلیف ہے، یقین جانیں بھول گیا ہوں کہ میں بھی منگتوں میں شامل ہو گیا ہوں. میں نے جو آیا پاک کی تلاوت کی ہے یہ درس کے طور پر چند ایک باتیں ہیں. عزیز بیٹے حاجی محمد زبیر فریدی، پہلے بھی ذکر ہوا تھا، وہ مجھے پابند کر دیتے ہیں کہ اس عنوان پر تقریر کرنا ہے. حالانکہ کسی اور عالم سے ایسے نہیں کرتے ہوں گے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہے. یہ کچھ مجھے آزاد چھوڑ دیتے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے کہہ دوں، مگر یہ اشتہار بھی دے دیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں. بہرحال ان کی خواہش کے مطابق، ذوق کے مطابق میں نے آیا پاک تلاوت کی ہے جس کا پہلا لفظ النبی ہے. 3 باتیں میں عرض کروں گا تھوڑے سے وقت میں. ایک تو نبی کا معنی، دوسری بات نبی کی ضرورت کیا تھی، تیسری بات نبی اور النبی کا فرق کیا ہے. یہی تقریر ہے، درس سمجھ لیں، باتیں سمجھ لیں. میرے عزیز دوست بیٹے، نبی کا معنی ہے مخبر، خبریں دینے والا. میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی مصطفیٰ نے قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد خبریں پہلے دے دی ہیں. وہاں کیا ہوگا خبریں پہلے دے دی. جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حشر نشر کیا ہے، پلسرات کیا ہے، کوثر کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، یہ ساری خبریں ہیں. اس لحاظ سے حضور مخبر ہیں،
نبی کے معنی خبریں دینے والا، اور کوئی ایسی خبر مصطفیٰ نے نہیں چھوڑی جو بیان نہ کر۔ ایک نبی کا معنی ہے مخبر، خبر دیا گیا، دوسرا معنی یہ خبر دیا گیا۔ چونکہ یہ ربیع الاول شریف میں تقریب آپ کی ہو رہی ہے، اس لیے یہ الفاظ بھی ذرا اضافہ کر دیتا ہوں اس عنوان میں۔ انقلاب آتے ہیں خاموشی کے ساتھ، انقلاب خاموشی کے ساتھ آتے ہیں۔ ایوب خان کا انقلاب آیا خوب چپکے سے، میں اور آپ رات سوئے ہیں، صبح کو پتہ چلا کہ ایوب خان آ گئے ہیں، سکندر مرزا گئے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ ضیاء کا انقلاب آیا اس ملک کے اندر بڑی خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہیں کیا، صبح کو پتہ چلا کہ بیچارے مسٹر پٹو اندر ہیں اور ضیاء صاحب کنٹرولر ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ آیا۔ مشرف کا انقلاب آیا خاموشی کے ساتھ، نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، ساتھ نہ مجھے پتا نہ آپ کو پتا، نہ ملک کے کسی بندے، اور پتا چلا کہ مشرف صاحب آ گئے ہیں، اور پھر یہ پتا چلا ہے کہ میاں نواز اندر ہیں، جیل میں ہیں، اور میاں نواز ملک بدر ہیں، ساری باتیں۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹے کہ انقلاب خاموشی سے آتے ہیں، مگر یہ انقلاب محبوب کی آمد کا انقلاب جو ہے یہ بڑے دھڑلے سے آیا ہے، بڑے زبردست دھڑلے سے، زبردست قوت سے آیا ہے، زبردست طاقت سے آیا ہے، خاموشی سے نہیں آیا۔ یہ مخبر ہیں، 1,23,999 نبیوں نے خبر دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ دو معنی نبی کے، مخبر اور مخبر۔ ایک معنی اور، نبی کا معنی آہستہ سننے والا، ایک معنی یہ بھی لے لیجیے کہ آہستہ سے آہستہ بات کو سن لے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مقدس نے سورہ نمل کے اندر نبی کی اس قوت کو بیان کیا ہے کہ وہ آہستہ سے آہستہ بات سن لیتا ہے، بہت ہی آہستہ بات، کتنی بھی آہستہ ہو جائے، نبی کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ آہستہ سے آہستہ باتیں سن لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، وادی نمل چونٹیوں کی وادی ہے جہاں چونٹیوں کے گھر ہیں، بلے ہیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹیوں کی ہیڈ، سرکردہ، سردار، وہ اعلان کرتی ہے، چونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، بلوں کے اندر چلی جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں لتاڑ نہ دے، بے خبری میں روند نہ دے۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہے۔ اب چونٹی نے یہ اعلان کیا ہے، آج تک چونٹی کی آواز کو اونچا کرنے والا اللہ میری سمجھ میں نہیں ایک شے کو بنا ہو، نہیں بنا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، چونٹی کی آواز کو سنانے والا کوئی سپیکر، لاؤڈ سپیکر نہیں ہے۔ چونٹی نے یہاں سے اپنی چونٹیوں کو کہا ہے کہ بلوں کے اندر چلی جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہ بات ہوئی ہے، اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ کم از کم 3 میل، زیادہ بعض نے 5 میل بھی لکھی، 7 بھی لکھی، مگر 3 تو یقیناً ہے نا، سبھی مانتے ہیں۔ چونٹی نے 3 میل سے چونٹیوں کو اطلاع دی ہے کہ 3 میل دور ہے لشکر سلیمان کا، اندر چلی جاؤ۔ یہ بات چونٹی نے کہی ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی اس آواز پر، اس اعلان پر سلیمان علیہ السلام مسکرائے، مسکرائے۔ 3 میل، اندازہ کریں نبوت کی قوت سماعت کتنی بڑی ہے۔ سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہیں، وہ نبی ہیں، اور مصطفیٰ النبی ہیں، مصطفیٰ النبی ہیں، النبی اولا بلی، کسی اور نبی کی بات نہیں، النبی کی بات ہے۔
سلیمان علیہ السلام سن لیتے ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن